السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے سے پورے داخل ہونے سے کیا مطلب؟ کہ تمہارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک بات کو تو تم پسند کرو اور دوسری بات کو نہ پسند کرو، ایک عمل کو سنت کے مطابق پسند کر لو اور دوسرے میں اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام لانا ہے، مسلمان ہونا ہے، تو پورے کے پورے اسلام کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ لو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلے گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بنیادی جو ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ تیسری بنیادی حیثیت ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ چوتھی حج کرنا، اور 5ویں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں بنیادی ارکان ہیں۔ نماز بھی 5 وقت ادا کرنا ہم پہ ہر حال میں فرض ہے اگر ہم ہوش و حواس میں ہوں۔ اسی طرح رمضان کے روزے بھی ہم پہ فرض ہیں اگر ہم صحت مند ہیں، ہوش و حواس میں ہیں۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ تو صاحب نصاب ہوں گے تو ادا کریں گے، اور اگر ہم طاقت رکھتے ہوں گے تو حج کریں گے۔ یہ پہلی جو 3 چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، یہ پہلا جزو ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا۔ اگر ہم اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تو بھی ہم ایمان والے نہیں۔ ہمارا یہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا کسی کام کا نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی نہیں مانی کہ اللہ کے رسول کا اقرار نہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے، آپ کے بعد بھی کسی کی نبوت کے قائل ہوتے ہیں، تو بھی ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور خاتم النبیین ماننا، آخری رسول ماننا اللہ کا، اللہ کی وحدانیت پہ
اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کے حکموں میں، اللہ کے تصرف میں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، کسی کو اس میں شامل نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہمارا حاجت روا ہو سکتا ہے مخلوق میں سے، اگر یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے تو ہم اسلام سے خارج ہیں۔ اگر یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، کسی کے لیے رکوع و سجود جائز ہے، تب بھی ہم اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں جیسے عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا، تب بھی ہم اسلام سے خارج۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں تب بھی خارج۔ اللہ کے حکموں میں کہ اللہ کا حکم تو ہے، یہ فلاں کا بھی حکم ہے، ہم فلاں کے حکم کی پیروی کر لیں گے، اگر وہ بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا یا وہ بھی اللہ کے قریبی ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر شریعت سے اختلاف ہو گیا مگر وہ بھی تو پہنچا ہوا ہے، اگر یہ بھی ہم کرتے ہیں تب بھی ہم دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ اللہ کے تصرف میں بھی ہم اگر کسی کو شریک سمجھتے ہیں تب بھی ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ کام، اللہ بارش برساتا ہے جی، فلاں بھی بارش برساتا ہے، ہم فلاں کے پاس جائیں گے ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی، اللہ بھی مشکلیں دور کرتا ہے، وہ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری مشکل میں ہمیں کام آتا ہے، ہمارا مشکل کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ مخلوق میں سے بھی کسی کو اگر ہم مشکل کشا مانتے ہیں، جانتے ہیں، اپنے دل میں اس کا رکھتے ہیں، تب بھی ہم اسلام سے خارج ہیں۔ اس لیے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، ان کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اطاعت و فرما برداری کے لائق ذات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تبھی ہم مسلمان ہوں گے، تبھی ہم ایمان والے ہوں گے۔ پھر آگے جب ہم باقی باتوں پہ عمل کریں گے تو ہم اللہ کے اس حکم کے مطابق کامیاب ہو جائیں گے، اسلام والے ہو جائیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، یہی ہے وہ بات۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسلام میں مکمل داخل ہونے والا بنائے، اللہ کے حکموں کے مطابق اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، نہ کہ اپنی خواہشوں کے مطابق کچھ عمل ہم اللہ سے لے لیں، کچھ اللہ کے رسول کی بات مان لیں، کچھ اپنے بڑے آباء و اجداد کی بات مان لیں، یا کچھ اپنے کسی پیر کی بات پہ چل رہے ہیں، اور وہ بات اللہ اور اس کے حکموں کے، رسول کے حکموں کے مخالفت میں ہی کیوں نہ جا رہی ہو، ہم اس پہ اگر چلیں گے تو ہم گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگیاں گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔